اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی پرمسرت ساعتوں میں اللہ رب العزت کی لا ریب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آیہ مقدسہ کے اس حصہ ذیشان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک جہاں اس نام سے مشہور ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہر چیز کا ثواب دگنا در دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو جناب وہیں یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے ماضی کی حسین یادیں وابستہ ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو فتح مکہ جیسا عظیم الشان ایک فتح کا رخ دیکھنا نصیب فرمایا، اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے 313 کی تعداد کے ساتھ ڈبل کفار کو زیر کر کے فتح بدر کا معرکہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جس وقت ہم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو سنتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، تو ہمارے دل جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں، ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور ہم کفر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ اوہ ہمیں دھمکی نہ دو، جانتے نہیں ہو ہم بدر والوں کے وارث ہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم فتح مکہ والے ہیں کہ تلوار بھی نہ اٹھانا پڑی اور سب اپنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو لہذا یہ وہ حسین یادیں ہیں جو جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بارڈروں کے اوپر ہمارے فوجی نوجوان جو ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر تنخواہ کے لیے 20 25 35 50 ہزار ان کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ جان کی قیمت 50,000 روپے تھوڑی ہے کہ وہ تنخواہ کے لیے تو نہیں نہ کھڑے ہوئے۔ آخر وہ جو وہاں پر کھڑے ہیں یا ماؤں نے اپنے لختے جگر وہاں پر کھڑے کیے ہیں تو کیسے کیے؟ پیسوں کی لالچ دی؟ نانا ان کو بتایا کہ بیٹا تم نے بزدل نہیں بننا، دلیر بننا ہے، اس لیے کہ تم بدر والوں کے وارث ہو۔ تو جناب وہ مائیں ان کو جناب بدر کا سبق پڑھاتی ہیں، تو یہ جناب جا کر دشمن کے سامنے پھر سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بزدلی نہیں دکھاتے۔ تو لہذا یہ وہ حسین یادیں ہیں جو جناب ہمارے ولولے اور ہمارے جوش اور جذبے کو زیادہ کرتی ہیں۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اب موجودہ جو صورتحال ہے کہ پہلے کفر کے اندر یہ مشہور تھا کہ خبردار روزے کی حالت میں مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جب مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے۔ یعنی کافر جو تھا وہ بدر کے بعد مسلمانوں پر روزے کی حالت میں حملہ کرنے سے اکتاتا تھا، ڈرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی طاقت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، ڈبل طاقت کا یہ مالک بن جاتا ہے۔ اور آج اسی ماہ مبارک کے اندر کہیں پر تو جناب فلسطین کے اندر ظلم و ستم بڑھ گیا، انڈیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کے لیے عبادات کرنے کو مشکل کر دیا گیا، طرح طرح کے ظلم و ستم انڈیا کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ درد کم نہیں تھا، سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر
فرانس کا ملعون بار بار میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ سویڈن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاک کلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس پاک کلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو یعنی اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں کو اس طرح کے دکھوں کا سامنا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آنا ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاصها۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آنا ہے کہ میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اور پورا کفر جو ہے وہ بھوکوں کی طرح ہوگا، کہ جس طرح کئی بھوکے ایک پلیٹ کو پڑتے ہیں، فرمایا میری امت کو بھی کفر ایسے پڑ جائے گا، ایسے کفر چاروں طرف سے میری امت کو پکڑ لے گا، اس کو جکڑ لے گا۔ فرمایا یہ میری امت پر وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ حضور کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو سوال کرنا بنتا تھا نا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے نا، تو پھر آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا، تو جو کافر تھے انہوں نے آپ کو بہت مارا آپ کو۔ جب آپ زخمی ہو گئے نا، تو آپ نے کافروں کو ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا کہ مار لو جتنا مارنا ہے، اگر ہم 300 ہوتے تو تم پر ہم سردار ہوتے، اگر ہم 300 ہوتے نا پھر تم کو بتاتے جناب جی مکے کی سرداری کون کرتا ہے، کون سردار ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لائے تھے، آپ نے اس وقت یہ بات کی تھی، اور میرے رب نے حضرت عمر کی بات کو بدر کے میدان میں پورا فرما دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سوال کرنا تو بنتا تھا کہ حضور ہم 313 تھے تو ناکو چنے چبوائے ہم نے کفر کو، آخر وہ کون سا وقت ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہم سے بھی کم ہوگی کہ چاروں طرف سے کفر ان کو پکڑ لے گا، اور مسلمان جو ہو ظلم کی چکی میں پس جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہ تعداد میں تم سے کم نہیں ہوں گے، تعداد میں تو تم سے بہت زیادہ دگنا ہوں گے، دگنا در دگنا تم سے زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ۔ پھر حضور وہ کیوں اس طرح کفر کے شکنجے میں آ جائیں گے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ان کے آپس میں جھگڑے، آپس میں نا اتفاقی، اور آپس میں جناب ایک دوسرے کو مارنا اور بزدلی کی بنیاد پر وہ ہوں گے تو بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح ہوگی، کہ جھاگ ہوتی ہے نا، اب اس کو اٹھاؤ تو وہ اتنا بڑا جناب جی پہاڑ سا بن جاتا ہے، پر اس کو پھونک مارو تو پھونک کے ساتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں اور بزدلی جو ہے وہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، لیکن اس کی حیثیت کو جھاگ کے برابر کر دے گی، کہ جھاگ کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے رعب کو کافروں کے دلوں سے ختم کر دے گا، کہ کافر جو پہلے سمجھتا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، کہ وہ مسلمان کہ جس کا رعب یہ تھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب گھوڑا دوڑا کر چلتے تھے نا، تو آپ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے کافروں کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے حمل گر جاتے تھے۔ اس قدر جناب رعب تھا کہ مسلمانوں کا کہ جناب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے جناب ان کے حمل گر جاتے تھے، اس قدر رعب تھا۔ فرمایا لیکن جس وقت بزدلی آ جائے گی، آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکال دے گا، اور الٹ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا۔ نہیں جی نہیں، فرانس کے ساتھ تعلقات ختم نہ کرنا، معیشت برباد ہو جائے گی، امریکہ سپر پاور ہے اس کے خلاف بات نہیں کرنی، یہ چیز، یہ بزدلی ہمارے اندر آئی۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہن میں مبتلا کر دے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی حضور وہن کیا چیز ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا وہن ہے دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، موت کو ناپسند کرنا۔ فرمایا کہ یہ میری امت میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آپ سب بندے جو ہیں وہ جناب دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر بندہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ دنیا کمانے کے چکر میں ہے،
اس کو دنیا کے ساتھ غرض ہے، پر دین کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جناب مسلمان تو آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، ہاتھ کو اگر درد ہو تو پورا جسم روتا ہے، پورا جسم کو درد ہوتا ہے۔ آج جناب ایک مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو اس کا مسیحا بن کر اس کو اٹھاتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی جیب صاف کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی جیب کو صاف کرتا ہے۔ یہ حالات ہے حب الدنیا، یہ ہے دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت کے اندر یہ بھول جائیں گے کہ جناب یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کرنے کا حکم دیا اور ان عبادات پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن اس وقت حکمران کیا کر رہے ہیں کہ جس وقت عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے عرش کو چھوڑ کر زمین پر لوگوں کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت میں ہمارے حکمران جلسے کر رہے ہیں، اس وقت میں حکمران جو ہے وہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچا رہے ہیں، اس وقت جناب حکمران جو ہے وہ مسلمانوں کو گانے سنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے حب الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری امت کے اندر دنیا کی محبت کو داخل کر دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ ایسے تھوڑی بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کر دیتا ہے، دنیا کی محبت ہے نا، اس کو جائیداد چاہیے، اس کو حصہ چاہیے، قتل کر دیتا ہے۔ یہی گزشتہ ہفتہ اگر آپ لے لیں تو اس میں جناب بیٹے نے 6-7 رشتہ دار ختم کر دیے، 6-7 رشتوں کو ختم کر دیا۔ اسے پیچھے چلے جاؤ، ماں باپ نے، گھر والوں نے جناب بچے کو گیم نہیں کھیلنے دی، اس نے اس بنیاد پر اپنے سارے خاندان کو مار ڈالا۔ یہ ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو فرمایا کہ میری امت کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاد کرو جی، فلسطین کے مسلمان پس رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور جناب جہاد کوئی حل نہیں ہے، وہاں پہ لوگ مر جائیں گے جناب جی، ادھر ہمارے لوگ مر جائیں گے۔ تو جناب مومن کب سے موت سے ڈرنا شروع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے قرآن میں فرمایا نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے مردانہ کہنا وہ زندہ ہیں، عقل تم کو نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تو جناب مومن کب سے موت سے گھبرانا شروع ہوا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آ جائے گی، پھر جناب میری امت کو کفر ایسے لپکے گا جیسے ایک پلیٹ کو کافی سارے بھوکے لپکتے ہیں۔ تو آج ہمارے اوپر یہی حالات ہیں۔ اب ان حالات سے نکلنا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعظیم کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی، اور جو میرے محبوب قرآن لے کر آئے انہوں نے اس قرآن کی پیروی کی، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیاب ہیں، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت یہ چیزیں رکھی کہ ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم ہونی چاہیے، ایمان لانے کے بعد پھر جناب قرآن پاک سے بے رخی نہیں، قرآن پاک کے جناب پیچھے چلنا چاہیے۔ فرمایا جس وقت یہ رشتے تمہارے پاس ہوں گے اولئک هم المفلحون، کوئی بھی سپر پاور کیوں نہ آ جائے تمہیں کوئی جناب زیر نہیں کر سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 2 طاقتیں، یہ 3 طاقتیں تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی تو فرمایا کہ جس نے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلمانی۔ آپ نے فرمایا کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور، ان سپر پاوروں کو جناب کس چیز نے ختم کیا؟ کیا چیز تھی؟ فرمایا کہ وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک زور حیدر تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زور تھا۔ فرمایا کہ فقر ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقر تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچ تھا۔ فرمایا یہ 3 طاقتیں ہیں۔ تو جناب اب زور حیدر کیا ہے؟
ہم فقط زور حیدر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا، آپ نے اکیلے اکھاڑا۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب آپ پہلوانی کرتے تھے، آپ اپنے سامنے آنے والے پہلوان کو ہرا دیتے تھے، یہ زور حیدر ہے۔ ذرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پوچھو نا کہ جناب آپ کا زور آیا کہاں سے ہے، کہ یہ زور حیدری کی بنیاد کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بیٹھ کر خشک ٹکڑے روٹی کے کھا رہے تھے، تو آپ جب کھا رہے تھے تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا، تو گزرنے والا جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ علی ہیں، کہ آپ علی ہیں، کہ جناب آپ تو وہ تھے کہ جنہوں نے خیبر کے دروازہ اکھاڑا تھا، کہ خیبر کا دروازہ جس نے اکھاڑا تھا آج سوکھی روٹی کھاتے ہوئے اس کو پسینہ آ گیا۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ خیبر کا دروازہ میں نے بدنی طاقت سے اکھاڑا تھا؟ نا، وہ بدنی طاقت سے نہیں، وہ مدنی طاقت سے اکھاڑا تھا، وہ مدنی طاقت تھی، وہ میرے محبوب کی عطا کردہ طاقت تھی۔ تو زور حیدری یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم کی جائے، اس کو کہتے ہیں زور حیدری۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہیں، آپ کے پاس زور اور طاقت ہے، اس کا جناب اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں لیکن میرے اوپر امانتوں کا بھار ہے، میں چاہتا ہوں کہ جناب تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح یہ امانتیں لوٹا کر پھر میرے پاس آ جانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں حاضر، غلام حاضر حضور۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے کے لیے کہ میرا علی ایسے شیر خدا نہیں ہے، علی جو ہے جناب یہ طاقتور ایسے ہی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی جانتے ہو یہ بستر پر سونا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے بستر پر سونا۔ بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ باہر پورا کفر اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ آ کر مجھے شہید کر دیں۔ تو علی میرے بستر پر سونے کی قیمت اپنی جان گنوانا ہے، اپنی جان کو لٹانا۔ تو کیا علی راضی ہو کہ کافر مجھے سمجھ کر تمہیں یہاں پر شہید کر دے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو چاہتا یہ ہے کہ علی کی روح آپ کی روح مبارک پر قربان ہو جائے، علی کا خون آپ کے خون مبارک پر قربان ہو جائے۔ اور حضور علی تو دنیا میں آیا اس لیے ہے تاکہ علی اپنے محبوب پر قربان ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر علی کا یہ مقصد نہ ہوتا تو علی نے دنیا میں ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہنا تھا، ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے۔ تو علی زندہ کیوں ہے؟ حضور آپ پر قربان ہونے کے لیے زندہ ہے۔ تو یہ ہے زور حیدر کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ان حالات سے نکلنا ہے تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جان تن من دھن سب کچھ محبوب پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اب زور حیدر کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا جانے لگا نا، تو جیسے ہم خط کے اندر لکھتے ہیں نا کہ من جانب فلاں، کہ فلاں کی جانب سے، تو عربی کے اندر لکھا گیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ لکھا گیا نا کہ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو جو معاہدے کے لیے آیا تھا نا سہیل نامی شخص، اس نے کہا جناب اس کو مٹائیے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانے، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی تو نہیں نہ مانتے۔ تو آپ معاہدے کے اندر یہ نہ لکھے، معاہدے کے اندر لکھے محمد بن عبداللہ، آپ یہ لکھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امحوہا یا علی، فرمایا علی مٹا دو، علی اس کو ختم کر دو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت انتظار میں ہے کب میرے محبوب مجھے حکم کرے اور میں عمل کروں، کب میرے محبوب مجھے حکم کرے تو میں وہاں پر سر کٹاؤں، ہر وقت حکم کے منتظر۔ لیکن جب میرے محبوب نے فرمایا کہ علی اس نام پر لکیر مار دو، عرض کی حضور علی کٹ تو سکتا ہے پر نام محمد کو مٹا نہیں سکتا۔
نام محمد کو جناب حضور مٹا نہیں سکتا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تلوار اٹھائی تھی وہاں پر، فقط محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اسی دوران جس وقت کفار نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے، ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو ان کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ نا، یہ مسلمان بڑے ترتے پھرتے ہیں، ان کے پاس طاقت کیا ہے، کیا چیز ہے ان کے پاس۔ تو جب وہ آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک دوسرے کو ابھی مار دے گا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہاں پر کوئی دنیا آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، کوئی کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن جس وقت عروہ بن مسعود آگے بڑھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جناب چاروں طرف پروانے تھے اور درمیان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے۔ تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے وہ وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر مل لیتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک جس وقت پھینکتے تو صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس کو مل کر اپنے چہرے پر مل لیتے، اور جس کو نہ ملتا وہ اس کے ہاتھ کو مل کر اپنے چہرے پہ ملتا جس کو لعاب دہن نصیب ہو جاتا تھا۔ تو جس وقت عروہ بن مسعود نے یہ ماجرا دیکھا نا تو اس نے جا کر پھر رپورٹ کیا دی، اس نے جا کر رپورٹ دی، واللہ ان رأیت مالکا قط ما يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمدا۔ کہنے لگا کہ تم پوچھتے ہو کہ بتاؤ مسلمانوں کے پاس پاور کیا ہے، ان کو ختم کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں پر میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم ایسے ہوتے نہیں دیکھی جیسے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں میں نے کبھی کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم اور توقیر نہیں دیکھی۔ تو عروہ بن مسعود نے پھر ان کو رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ پھر ان مسلمانوں سے جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ چپ کر کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہ جو اپنے محبوب کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اپنے محبوب کا خون گرنے دیں گے؟ انہوں نے کہا چپ کر کے اندر چلے جاؤ۔ تو جناب یہ وہ چیز ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے کرو کہ کافر اپنی موت خود مر جائے گا۔ کافر کے اندر جرت نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کہ بھائی جو اپنے محبوب کو بن دیکھے اتنا پیار کرتے ہیں وہ محبوب کا دین مٹنے دیں گے؟ آج ہماری پستی اور زبوحالی کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے پیار نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا رہے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، مسلمان اگر کہے کہ جناب جواب دو، باہر نکلو، اعلان جنگ کرو، تو جواب دیا جاتا ہے کہ جناب نا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا کہ آج کل جو اقتدار کی جنگ چھڑی ہے کیا اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا؟ یعنی اپنی عزت کی بات آتی ہے تو جناب لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں، سب کو نکال لیا جاتا ہے، اس وقت امن کا درس نہیں دیا جاتا جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے اور بارہا توہین کی جا رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ جناب حکمرانوں کو اپنے اقتدار سے فرصت بھی ملے، اپنے اقتدار سے وہ لوگ باہر بھی آئیں۔ تو جناب یہ وجہ ہے، یاد رکھیے کہ درخت ہمیشہ درخت وہی سبز و شاداب رہتا ہے جس کا تعلق جڑ سے ہوتا ہے۔ جو جڑ سے جناب جس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو لہذا ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہمارا رعب اور ہمارا دبدبہ یہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر کائنات میں میرے محبوب کی عزت سلامت نہیں ہے تو ہماری بھی سلامت نہیں ہے۔ چاہے غوری میزائل بناؤ، چاہے ایٹم بم بناؤ، جناب جب تک محبوب کی عزت پر پہرا نہ دیا تو یاد رکھنا تمہیں کوئی عزت دار نہیں سمجھے گا۔ ایسے جناب بھکاریوں کی طرح ایسے ذلیل ہوتے پھرو گے، کبھی اس سے قرض مانگو، کبھی اس سے قرض مانگو، کبھی اس کے آگے جھکو اور کبھی اس کے آگے گرو۔ تو لہذا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب تعظیم و توقیر ایسی چیز ہے۔ ابلیس شیطان جو تھا نا، وہ جس وقت کافر نے اپنا زور لگا لیا اور مسلمانوں کو ختم نہ کر پائے، ہلاکو خان جیسا بندہ جس نے چن کر مسلمانوں کو جناب شہید کیا اور قرآن پاک کے اس نے نسخے معاذ اللہ اس نے جلائے، اس نے جناب حفاظ کرام کو چن کے اس نے قتل کیا۔ لیکن پھر بھی اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں ان لاشوں سے بھی قرآن پاک کی صدائیں آ رہی تھیں۔
یعنی کفر نے اپنا زور لگا لیا پر مسلمانوں کو ختم نہ کر پایا۔ اب کفر ماتھا پکڑ کے بیٹھا ہوا کہ ان مسلمانوں کو ختم کیسے کریں، تو شیطان انسانی صورت کے اندر آیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی مسلمانوں کو مارنے سے مسلمان مرتا نہیں ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدین کے بدن سے نکال دو۔ شیطان نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا ان کو کہ مسلمانوں کو جتنا مارو گے، ایک مارو گے 10 کھڑے ہوں گے، یہ موت سے نہیں ڈرتے، اگر ان کو مارنا ہے تو ان کے دل سے روح محمدی نکال دو، ان کے دل سے تعظیم مصطفیٰ نکال دو۔ تو آج کفر یہی تو کر رہا ہے، صبح و شام جو ہے وہ ایک طرف سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے، اور دوسری طرف سے کیا کہتا ہے، یہ جناب یہ آزادی اظہار رائے ہے جی، اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ تو ہر ایک کو نصیب ہونی چاہیے۔ پھر جناب انہوں نے اپنے کارندے، اپنے بنائے ہوئے یہاں پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو ہمیں آ کر سنا رہے ہوتے ہیں، اوہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک مائی نے کوڑا پھینکا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یعنی اس طرح کی جھوٹی حدیثیں اس امت کو سنا کر یہ بزدل بنایا جا رہا ہے کہ اگر میرے محبوب پر مائی کوڑا پھینکتی تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اگر اس نے توہین کر دی تو کیا ہو گیا۔ یہ اس امت کو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب جب امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو بھول گئی ہے تو لہذا اب آ کر یہ حالات بن چکے ہیں کہ چن چن کر اسلامی ممالک کو ختم کیا جا رہا ہے، چن چن کر مسلمانوں کے جناب جو شاعر ہیں، کبھی مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پردوں پر حملہ ہوتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو جناب نکلنا ہے، اگر کامیابی چاہیے ان حالات میں تو فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور پھر کیا فرمایا، وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا میرے محبوب جو قرآن پاک لے کر آئے ہیں نا، اس قرآن پاک کی پیروی کرو، اس قرآن پاک کی تعظیم کرو۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ تھاما جو قرآن تو کیے کیسر و کسرا نابود، اس سے ناتا توڑ کر آج خطرے میں ہے امت کا وجود۔ آج جب تک قرآن پاک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا نا اور قرآن پاک سے مضبوط تعلق تھا نا، تو اس وقت جناب کیسر و کسرا جیسی پاوریں جناب مسلمانوں نے ختم کی تھی۔ آج امت کا وجود خطرے میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آج امتی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، 50,000 کا دروازہ جو ہے اس کو پینٹ کرنا ہے، اس نے 10,000 کا فرش بچانے کے لیے وہ فرش کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے نام والے اخبارات کو بچھا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ تو ان کے ناموں کی توہین ہوتی رہے، ہو جائے، پر میرا فرش خراب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جناب اخبارات بچھا کر اپنے فرش بچاتا ہے، پر میرے محبوب اور اللہ کے جناب ناموں کی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ پھل بیچنے کے لیے، وہ پکوڑے سموسے بیچنے کے لیے، وہ اپنی روٹی بیچنے کے لیے، وہ اپنا سامان چند روپیوں کے بدلے بیچنے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ناموں والی کتابیں خریدتا ہے اور انہی پر جو ہے وہ چیزوں کو بیچتا ہے۔ وہ جناب 2 ٹکے تو کماتا ہے، پر محبوب کی عزت کر کے ثواب حاصل نہیں کرتا۔ آج یہ حالات ہم پر آ چکے ہیں۔ پہلے یہ رونا رویا جاتا تھا کہ وہ لوگوں قرآن پاک گھروں میں پڑھے ہیں، ان کو پڑھا کرو، ان کو کھولا کرو۔ آج رونا ہم یہ روتے ہیں کہ مسلمانوں قرآن پاک کو کم از کم گھر میں رکھنے کی جگہ تو دے دو نا، کم از کم قرآن پاک کو گھر میں رکھو تو صحیح نا، کہ اگر قرآن پاک پڑھا نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک جہاں پر موجود ہے کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ برکتیں تو نصیب ہوں گی نا، برکتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ آج صحیح سلامت قرآن پاک آپ کو مقدس اوراقوں کے ڈبوں کے اندر نظر آئیں گے، مقدس اوراقوں کے ڈبوں کے اندر آپ کو سلامت قرآن پاک نظر آئیں گے۔ 250 روپے کی بچے کی کتاب خرید کر وہ پرزہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب اس کو جلد کر دیں، پڑھنے کے قابل کر دیں، بس 250 روپے کی کتاب ہے۔ اور ادھر جناب کائنات کے اندر قرآن سے بڑھ کر کون سی قیمتی کتاب ہے جی؟ بتائیے مجھے، کبھی لے کر گئے قرآن پاک کو جناب، لو جی جناب قرآن پاک جلد کر دو جی؟ بچے نے قرآن پاک کا پارا جو ہے وہ شہید کر دیا، اس کو نیا دلوا دیتے ہیں، پر اس کو جلد نہیں کرواتے، اس کو جلد نہیں کروایا جاتا۔ تو یہ کون سی محبت ہے یارو، یہ کون سی محبت ہے؟ پہلے جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن پاک پڑھتے تھے نا، آپ قرآن پاک پڑھتے ایسے انگلی رکھ کے پڑھتے تھے نا، آپ اتنا پڑھتے تھے قرآن پاک کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کئی قرآن پاک شہید ہو چکے تھے، ایسے صرف پڑھنے کی بنیاد پر۔ اور آج جناب جی وہ ایسے کوئی ایسے شہید کر رہا ہے، کوئی کیسے شہید کر رہا ہے، اور آپ کباڑی کی دکانوں پر چلے جائیں، آپ مجھے بتائیے نا کہ اخبار کتنے، مطلب کہ اخبار کتنے روپے کلو ہوگا؟ 100 روپے لگا لو، 200 لگا لو یار، 300 لگا لو، مطلب کہ 300 روپے
300 روپے جناب تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے نام کی قیمت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اخبارات بیچنے کے لیے جا رہا ہے، کیوں جی مجھے پیسے ملیں گے، اور یار 250 300 وہ تو کیا کرے گا، کیا کرے گا، اور وہ پیسے تجھے کیا نفع دیں گے جس وقت تیرے بیچے ہوئے اخبارات لوگوں کے پاؤں تلے آئیں گے، جس وقت تیرے بیچے ہوئے اخبارات جو ہے وہ گلیوں میں کے اندر نالیوں کے اندر بہائے جائیں گے، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ پھر تو کہتا ہے کہ جناب مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، پھر تو روتا ہے کہ جناب ملک پاکستان کے اندر جناب مہنگائی ہے، اور جناب یہ حکمران جو آئے ہیں نا، یہ تو کیا یہ دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائیں، اگر امت نے اپنی ہر درمی نہ چھوڑی تو حالات کوئی نہیں بدلنے، اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ جب تک امت جو ہے واپس میرے محبوب کی در کی طرف نہیں آئے گی تو جناب کچھ بھی نہیں ہونا، کبھی حالات جناب درست نہیں ہونے۔ تو لہذا اس بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی صبح شام توہین کر کے امت کہتی ہے کہ جناب یہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور چاہیے، ہمیں جناب ویسی جناب بدر کے میدان کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس دلیری تھی وہ دلیری چاہیے، اور بھائی دلیری کے لیے دریلے والے کام تو کرو نا، دلیروں والے کام کرو۔ جس وقت جناب دلیری کے کام کرو گے نا، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پرندوں اور جانوروں کو پکڑ پکڑ کے نہیں فرمایا تھا اور یار میں جوتے نہیں پہنتا تو میرے رستے میں پیشاب نہ کیا کرو، حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنے والا۔ تو حضرت بشر آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نام کی تعظیم کی تھی، اللہ نے شراب خانے سے اٹھا کر ولایت کا سردار بنا دیا، آپ کو ولی بنا دیا، آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، لیکن خدا کی قسم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سکھا دیا، پرندوں کو بھی سکھا دیا کہ خبردار میرا بشر جس رستے سے گزرتا ہے اس رستے پر پیشاب نہ کرنا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو تم پیشاب کرو اور میرے بشر کے پاؤں گندے ہو جائیں۔ اور یارو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتیں کبھی نہیں لٹنے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا، لیکن شرط یہ ہے پہلے قرآن پاک سے محبت تو کرو، پہلے قرآن پاک کو جناب اپنے دلوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جگہ تو دو نا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ جناب کامیاب اگر بننا ہے تو پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور پھر قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اولئک هم المفلحون۔ پھر تمہیں دنیا دار نہیں کہیں گے، دنیا دار تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب 4 بندوں کو یہ 1000 دکھانے کے بڑے ماہر ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب آپ کامیاب ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے۔ فرمایا نا، پھر جس وقت تم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو گے، تم قرآن پاک کا ساتھ رشتہ اپنا مضبوط کرو گے، پھر دنیا دار نہیں، پروردگار اعلان کرے گا اولئک هم المفلحون، او کامیاب ہو گئے ہو، او جیت گئے ہو تم لوگ، یہ میرا رب پھر اعلان کرے گا۔ تو لہذا اس بنیاد پر جو حالات ہمارے اوپر ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو حالات ہیں، تو ان حالات کا اگر سامنا کرنا ہے تو پھر قرآن پاک کی ہمیں بات ماننی پڑے گی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اسی انداز سے کرنی پڑے گی جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، اور اسی طرح ہمیں قرآن پاک اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ادب کرنا پڑے گا جس طرح حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔